حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وجلس وکان متقیا، قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور۔ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے کبیرہ گناہ کیا، اور جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، ان کا کہا نہیں مانا، ان کی بات نہیں مانی، اس نے بھی کبیرہ گناہ کیا۔ اور وہ شخص جس نے جھوٹی گواہی دی، جھوٹی شہادت دی، یعنی کسی کے کہنے پر جھوٹی گواہی دے دی، یا خود سے ہی کسی کو جھوٹی بات بتاتی، جھوٹی گواہی دے دی، تو اس شخص نے بھی کبیرہ گناہ کیا۔ اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، یعنی اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو، اس کا کوئی جرم ہی نہ ہو، اسے ناحق قتل کرنا، تو کسی کو ناحق قتل کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، جو کسی معاہد کو قتل کرے جس کے لیے اللہ اور رسول کا ذمہ ہو، یعنی کہ جو کسی غیر مسلم شہری سے معاہدہ ہو کر پھر اسے ناحق قتل کرے، اس نے اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑ دیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 70 سال کی مسافت سے آتی ہوگی۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس شخص نے کسی ایک کی جان بچائی، اس کی جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اللہ پاک ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔